السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس تعلیمی سلسلے کے آخری اور نہایت اہم سبق پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے تحریر کی اشاعت، قارئین سے تعلق اور آگے کا سفر۔ یہ سبق دراصل ایک عملی رہنمائی ہے ان تمام افراد کے لیے جو لکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ہم بات کریں گے اشاعت کے مختلف ذرائع کی، قاری سے تعلق کے انداز کی اور اس مستقل مزاج سفر کی جو ہر ادیب یا لکھاری کو درپیش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریر کی اشاعت کی۔ تو آپ لکھتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی بات پڑھیں، آپ کی تحریر پڑھیں اور اس سے اثر لیں، متاثر ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی تحریر قارئین تک کیسے پہنچے؟ اس کی چند نمایاں چیزیں ہیں اس کے لیے۔ پرنٹ میڈیا ہے۔ اگر آپ سنجیدہ تحریریں لکھتے ہیں، کالمز یا کہانیاں، تو آپ کے لیے اخبارات اور ماہنامے بہترین پلیٹ فارمز ہیں۔ اردو ڈائجسٹ، ہم سب، مارگلا یا فکر نو، میثاق، بہت سارے ایسے جرائد ہیں جو نئے لکھاریوں کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ تحریر شائع کروانے کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن اشاعت، یعنی ڈیجیٹل دنیا میں آپ داخلہ لیجئے۔ اہم ادبی ویب سائٹس جیسے مکالمہ ہے، ریختہ ہے یا ہم سب، وہاں پہ اپنی تخلیقات ارسال کیجیے۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے وسیع قارئین تک رسائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے بلاگنگ، اپنا بلاگ شروع کرنا۔ آپ چند منٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ ورڈ پریس، بلاگر یا میڈیم جیسی ویب سائٹس آپ کو اپنی دنیا بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مطلب آپ اپنے بلاگنگ کی ویب سائٹ بنائیں، اپنے خیالات وہاں شیئر کیجیے۔ یا نمبر 4 سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، اس میں انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے۔ وہاں پہ ادبی پیجز بنائے جا سکتے ہیں، اپنے قاری تلاش کیے جا سکتے ہیں، اپنے رائے لی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ باقی ہم بات کریں لکھاری اور قاری کا تعلق صرف لینا اور دینا نہیں ہوتا، صرف پڑھانا اور پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکالمے کا تعلق ہوتا ہے۔ اس میں نمبر 1 تنقید کو سننا ہوتا ہے۔ ہر قاری آپ سے متفق نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کی تحریر کو سراہتا ہے تو کوئی تنقید کرے گا۔ یاد رکھیں، تنقید اگر تعمیری ہو تو یہ تحفہ ہے، اسے رد نہ کریں، اسے سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ دوسرا سٹیپ کہ لکھنے کے عمل میں سب سے اہم چیز سیکھتے رہنا ہے۔ آپ کا پہلا مضمون آخری نہیں ہوتا، اس لیے جو اصلاح ملے، جو تجاویز ملیں، ان پر غور کریں، بہتر بنیں، پھر آگے بڑھیں گے آپ۔ اور نمبر 3 جواب دینا سیکھیں۔ قاری آپ سے سوال کرے تو جواب دیں، کوئی مشورہ دے تو شکریہ کہیں۔ کوئی ادب میں عاجزی عظمت ہوتی ہے، تو تنقید کو سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ جواب دیں۔ مستقل مزاجی سے لکھنا ہے، لکھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ کامیاب لکھاری روز لکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روز مکمل مضمون لکھیں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ لکھیں۔ جو لکھاری مطالعہ نہیں کرتا وہ ایک دن رک جاتا ہے۔ مطالعہ کیجیے، خاص طور پر ان لوگوں کا جن سے آپ متاثر ہیں۔ یعنی میرا مشورہ اس میں اقبال، غالب، فیض، فراز، ابوالعلا مودودی، اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، میں اپنی طرف سے کہوں گا، لیکن آپ کو جو لوگ پسند ہیں آپ ان کا مطالعہ کیجیے۔ جدید ادیبوں کا بھی مطالعہ کریں۔ ہمارے یہ آواز دوست والے جو ہیں، مختار مسعود، ابوالکلام آزاد، ان لوگوں کو بھی پڑھیں، نئے لوگوں کو بھی پڑھیں۔
اور لکھنے میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کبھی باز نہ آئیں۔ اگر کسی رسالے نے، کسی میگزین نے، کسی اخبار نے آپ کو نظر انداز کیا ہے، آپ کو رد کیا ہے، آپ دوبارہ کوشش کریں۔ کسی نے تنقید کی ہے تو دل برداشت ہو کر چھوڑنا نہیں ہے، بہتر بن کر واپس آئیں۔ کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی بات، بلکہ اپنی کمزوری کو اپنے آگے بڑھنے کی وجہ بنائیں۔ اور باقی ادارت یعنی آپ کام کرتے ہیں کافی ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ کو کہیں کوئی فرائض سر انجام دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک ادارہ ہے، تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا اور وہ اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ منسلک رہا تو ادارے کے ہیڈ کو لگا کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ قابل ہے، تو انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کو اپنی ذمہ داری دے دی، مینیجنگ ڈائریکٹر بنا لیا اپنے ادارے کا۔ تو آپ جب اپنی قابلیت دکھاتے ہیں، جوہر دکھاتے ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی میگزین، بلاگ یا کسی بھی ادارے کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ تو آپ کے لیے سیکھنے کا اور سنہری موقع ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو پڑھتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں اور خود بھی بہتر بنتے ہیں۔ اور تحریر کو ہمیشہ معاشرتی پیغام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تحریر صرف اظہار نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کی تحریر میں کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، کسی کو نیا شعور مل سکتا ہے۔ آپ ظلم کے خلاف لکھ رہے ہیں، آپ محبت کے پیغام دے سکتے ہیں، مذہبی رواداری یا انسانی مساوات کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تحریر ایک راستہ ہے، یہ آپ کو اپنے اندر بھی لے جاتی ہے، یعنی آپ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کو دنیا کے سامنے بھی لا کھڑا کر سکتی ہے۔ جس طرح اگر آپ کوئی خدا نخواستہ کسی بندے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو بندہ ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، یہ بھی اس میدان میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کو جاننے لگتی ہے۔ لکھنا ایک عبادت ہے اگر نیت سچی ہو۔ قلم اٹھائیے، لکھنا جاری رکھیے، دنیا کو بتا دیجئے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ باشعور ہیں۔ تو دوستو، ہمارا یہ جو کورس تھا یہ 5 جامع اور مربوط اسباق پر مشتمل تھا، جنہوں نے تحریر کے فن کو بنیاد سے لے کے اشاعت تک مرحلہ وار آپ کو سمجھایا۔ ہر سبق نہ صرف علم فراہم کرتا ہے بلکہ عملی مشق کے ذریعے ہم نے آپ کو سیکھنے کے عمل سے بھی گزارا اور مزید مؤثر اور پائیدار بنایا۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے تحریر کے اقسام، لکھنے کے محرکات اور اخلاق کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی تھی کہ تحریر لکھنے سے پہلے کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ یہ سبق جو تھا یہ بنیادی فہم کو جلا بخشنے والا تھا کہ تحریر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ مشاہدے، مطالعے اور تفکر کے بعد وجود میں آتا ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے خیال بندی اور خاکہ نویسی جیسے اہم اور سادہ اور بنیادی مراحل کو سمجھا۔ اس میں موضوع کا انتخاب اور تحریر میں ربط قائم رکھنا ہر سنجیدہ لکھاری کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح سبق نمبر 3 میں زبان و بیان کی نزاکتوں پر ہم نے بات کی۔ اسلوب اور فصاحت اور بلاغت جیسے عناصر کو مثالوں کے ساتھ ہم نے واضح کیا کہ جو تحریر کو جاندار کیسے بناتے ہیں لکھنے کے بعد۔ سبق 4 میں ہم نے تدوین، تصحیح اور پروف ریڈنگ جیسے اہم مگر اکثر نظر انداز ہونے والے عوامل اور مراحل پہ بات کی۔ املا، نحو اور معنویت کی اصلاح کا طریقہ عملی مشقوں کے ذریعے ہم نے سمجھا۔ اور سبق نمبر 5 جو آج کا سبق ہے اس میں اشاعت اور قاری سے تعلق اور مستقل تحریری سفر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہیں ہے کہ یہ کورس بے حد زبردست رہا۔ جتنا نکھار، گہرائی اور رہنمائی اس کورس میں دی گئی ہے شاید ہی کسی اور کورس میں ملتی ہو۔ اگر آپ نے ان اسباق پر دل سے عمل کر لیا تو یقیناً آپ ایک کامیاب، سنجیدہ اور بااثر لکھاری بن سکتے ہیں۔ یہ کورس نہ صرف لکھنے کا ہنر سکھاتا ہے بلکہ سوچنے کا سلیقہ اور محسوس کرنے کی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے کورس میں جو باتیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں ان تمام باتوں کو آپ نے جو پوائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ تحریر، لکھنے کے محرکات لکھنے، آپ نے ذمہ داریاں ہیں 2-3 ہیں،
تحریر لکھتے کیسے ہیں، 2-3 وہ چیزیں ہیں. پھر لکھنے کے بعد اس کی ترتیب و تدوین کیسے کرنی ہے، تسہیل و تزئین کیسے کرنی ہے. تو یہ سارے چیزیں 2-3 چیزیں ہیں بنیادی، جو میں نے بڑے نچوڑ اور خلاصے کے بعد مختصراً پوائنٹس نکالے. وہ بڑے سائز کے ایک پیج کے اوپر مکمل 5 اسباق جو ہیں ان کے اہم پوائنٹ اور اہم نکات لکھے جا سکتے ہیں. آپ ایسے کریں گے کہ کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی ایسے کیا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ نے اگر نہیں کیا تو وہ یہ کریں گے کہ وہ ایک پیج پہ مکمل اہم نکات آ جائیں گے. وہ پیج آپ نے اپنے لکھنے کی میز کے اوپر رکھنا ہے، کہیں اہم جگہ چسپاں کر دینا ہے یا اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے. جب بھی لکھنے بیٹھنا ہے اس پیج کو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں سے چیزیں میں فالو کر رہی ہوں، کیا میں نہیں کر رہی، تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. باقی تحریر آپ نے لکھ لی تو اس کے بعد سب سے پہلے سیلف ریویو، خود احتسابی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ تحریر کو ایک دن چھوڑ کے دوبارہ پڑھنا ہے. جذباتی وابستگی چھوڑ کے تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ الفاظ تو میرے ہیں، یہ غزل تو میں نے بڑی مشکل سے کہی ہے، یہ تحریر تو میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے. نہ، اس سے نہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک تحریر ہے اور اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں، غلطیاں نکالنی ہیں. تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے کیا بات مکمل واضح ہوئی ہے، کیا بات نہیں واضح ہوئی، کوئی ابہام ہے نہیں ہے، زبان اس میں درست استعمال کی گئی ہے نہیں کی گئی. اس طرح تنقید کرنے. پھر اس کے بعد املا، گرامر، جملوں کی روانی اور پیراگرافی یہ چیک کرنی ہے. ممکن ہو تو قابل اعتماد دوست یا ادیب سے رائے لینی ہے آپ نے. پھر مناسب عنوان تجویز کرنا ہے اور تمہید. عنوان ایسا رکھیں کہ جو متوجہ کرے، کھینچے تحریر سے، لیکن مطابقت بھی رکھتا ہو. یہ بھی نہیں کہ اب آپ عنوان تو ایسا دلکش رکھ دیں اور اندر کچھ ہو، جیسے آج کل یوٹیوب کے تھم نیلز کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کی تعریف، کہ چیز کو اپنے غیر محل میں رکھنا، اور عنوان کو اپنے غیر محل میں رکھنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے. اور تحریر اگر مضمون یا کالم ہو تو آپ کا تعارف واضح اور دلچسپ ہو. جب آپ نے کسی کو بھیجنا ہے اپنا تعارف، جینوین تعارف لکھنا ہے. اس میں بھی مبالغہ رائے سے کام نہیں لینا کہ میں حضرت مولانا علامہ فلاں 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 بڑا ادیب، شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا توپ چیز ہوں. ایسا نہیں لکھنا، جو آپ ہیں وہی لکھنا ہے. اور جو اکثر اخباروں میں نا تحریر وہ ڈاس فائل میں لیتے ہیں یا MS ورڈ میں لیتے ہیں، تو آپ نے تحریر کو ادھر سیو کرنا ہے. ہاں، کچھ لوکل میگزین ہیں جو آپ کی ایسے کاپی پیسٹ لیں گے ایسے الفاظ میں، جیسے ہم ٹائپنگ کرتے ہیں وہ یہی کاپی کر کے انہیں بھیج دینا. لیکن جو بڑے لیول کے اخبار ہیں وہ ہمیشہ MS ورڈ یا ڈاس کی فائل لیتے ہیں. اس میں بھی جمیل نوری نستعلیق وہ لازمی قرار دیتے ہیں. اور لائن سپیسنگ یا مارک اپ یا پیراگرافنگ یہ واضح رکھنی ہے، وہاں پہ ایسے گڑبڑ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے 3 سطروں میں اپنا مختصر تعارف لکھنا ہے. نام، تعارف میں یہ چیزیں ہیں: نام، تعلق، مشغلے اور تحریری میدان میں آپ نے کیا کارنامے سر انجام دیے وہ لکھنے ہیں 3 لائنوں میں. تصویر یا شناختی کارڈ کی کاپی وغیرہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک ادارہ خود نہ مانگے. اس کے بعد آتا ہے انتخاب، پلیٹ فارم کا انتخاب، کہ آپ نے کس کو بھیجنا ہے، کون سے اخبار یا میگزین کو بھیجنا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انتخاب کوشش سے بہتر ہے. آپ کسی ایسے ادارے کو بھیجتے رہیں ساری زندگی کہ اس کے ویلیو ہی نہ ہو کوئی. انتخاب کوشش سے بہتر ہے. انتخاب اچھا کریں، کوشش کریں کہ آپ جس ادارے میں لکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی 2-4 تحریریں ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے، لیکن جب آپ کی اس میں تحریر لگے گی تو آپ ایک قابل ذکر معیار ہو اس کا، کہ لوگ کہیں اگر اس میگزین میں اس کی تحریر آ گئی ہے اس بندے یا بندی کی تو یہ بڑا قابل ہے. ایک معیاری ہونا چاہیے. ہاں، اس میں بالکل بھی اس بات کی طرف نہیں میں جا رہا کہ کچھ لوکل یا چھوٹے لیول کے جو اخبار اور مضمون میگزین ہیں تو ان میں آپ
کوشش بھی نہ کریں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے اوپر جاتے ہیں، لیکن کوئی بدنام زمانہ پلیٹ فارم نہ ہو. جیسا کہ میں اب نام نہیں لیتا، ہمارے فیس بک پہ اور اسی طرح واٹس ایپ پہ ایسے کئی بدنام زمانہ بھی ادارے ہیں جو اپنا میگزین نکال رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی عزت بھی مجروح ہونے کا خطرہ ہے. ان کے جو آنر ہیں، ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کریکٹر وائز اچھے نہیں ہیں، معاشرے کی نظر میں گرے ہوئے پست لوگ ہیں. تو انتخاب کرتے وقت ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تحریر کے موضوع، معیار اور صنف کے لحاظ سے جریدہ، اخبار یا ویب سائٹ کا انتخاب کرنا ہے. اب دیکھیں، ایک ویب سائٹ ہے اپنا مکالمہ کے نام سے، اردو کے، اس طرح ہم سب والی ایک ویب سائٹ ہے، اس میں بھی اردو ہوتا ہے تحریر. اب مدرسہ ڈسکورسز کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ دینی تحریریں لگائی جاتی ہیں. اب میں کہوں کہ وہاں پہ وہ میری کوئی ادبی تحریر لگا دیں تو یہ میری اپنی جو ہے کہ مسٹیک ہے. ہمیشہ یہ چیز بھی دیکھنی ہے. اب جیو نیوز کی ویب سائٹ پہ آپ مضمون یا کالم لگوا سکتے ہیں، کہانیاں نہیں لگوا سکتے. تو یہ چیز آپ نے پہلے دیکھنی ہے کہ اخبار یا میگزین متعلقہ کا وہ شعبہ کون سا ہے، فیلڈ کون سی ہے، اس سے ریلیٹڈ اسے بھیجیں. اگر مضمون سنجیدہ ہے تو علمی ذرائع، اگر انشائیہ ہے تو پھر ادبی میگزین میں آپ بھیجیں، اگر کالم ہے تو اخبار میں بھیجنا ہے آپ نے. اور اچھا، تحریر بھیجنے کیسے؟ ای میل میں اکثر اخبار اور میگزین والے اپنی تحریر منگواتے ہیں. تو ای میل کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ واضح ہونا چاہیے. مطلب آپ جیسے لکھیں مضمون برائے اشاعت، اس کا عنوان آگے جو بھی ہے تعلیم اور انسانیت لکھیں واضح. ای میل میں انداز آپ کا مؤدبانہ ہونا چاہیے اور معلومات مکمل ہونی چاہیے اور شکریہ کا انداز ہونا چاہیے. تحریر کو فائل کے طور پہ وہاں پہ اٹیچ کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایم ایس ورڈ یا وہ ڈاس کی فائل ہو، وہاں پہ اٹیچ کرنی ہے، باڈی میں پیسٹ نہیں کرنی ورنہ وہ نہیں لگاتے. اسی طرح کم از کم 2 ہفتے ویٹ کرنا ہے آپ نے جب تحریر بھیج دی. یہ بڑے میگزین کی بات کر رہا ہوں، لوکل تو خیر وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لکھنے والا ملے. اچھا، 2 ہفتے تک اگر جواب نہیں آتا تو ادب سے یاد دہانی کروانی ہے. محترم، میری ارسال کردہ تحریر کی بابت دریافت کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی اچھا سا، مطلب یہ تو میں نے اشاعت کی اطلاع ملنے پہ آپ ان کا شکریہ ضرور ادا کریں گے. اشاعت کو آپ سوشل میڈیا یا دوستوں پہ ضرور شیئر کریں گے تاکہ حوصلہ بڑھے. ادارے کی مزید رہنمائی اور مشورہ بھی ان سے طلب کریں گے. اور مسلسل سیکھنا ہے اور لکھتے رہنا ہے، تنقید کو برداشت کرنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا، مطالعہ جاری رکھنا ہے، اچھے ادیبوں کا اسلوب اور خیالات ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آخری سبق اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ کورس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.